بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توابع کا بیان نحو کے اسباق میں تابع صفت دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں صفت کی، ایک صفت حقیقی اور ایک صفت سببی۔ صفت حقیقی کا مطلب ہوتا ہے موصوف کی صفت، اور صفت سببی کا مطلب ہوتا ہے موصوف کے متعلق کی صفت۔ یعنی مثال کے طور پر لکھا ہو رجل عالم، تو لفظوں میں بھی عالم رجل کی صفت ہے اور معنی میں بھی یہ رجل عالم رجل کی صفت ہی ہے، یہ عالم آدمی ہی ہے۔ صفت سببی میں یہ ہوتا ہے کہ لکھا ہوتا ہے رجل عالم ابوہ، وہ آدمی جس کا باپ عالم ہے۔ لفظوں میں یہ عالم اس موصوف کی صفت ہے رجل کی، لیکن معنی میں علم ابا جان کا ہے، اس بندے کا نہیں ہے۔ عالم ابا جان ہے، بندہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں چونکہ ابو رجل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو رجل کے متعلق کی یہ صفت ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں یہ صفت سببی ہے۔ اس صفت کے بارے میں جو صفت حقیقی ہوتی ہے، نحویین لکھتے ہیں کہ 10 چیزوں میں اپنے موصوف کے ساتھ مطابقت ضروری ہے۔ 10 چیزوں میں کون کون سی 10 چیزیں؟ تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث، افراد و جمع اور اعراب۔ کتنی ہو گئی جی؟ 10 ہو گئی۔ 2 2 4، واحد تثنیہ جمع 3 7، اور اعراب رفع نصب جر 3 10۔ 10 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، یعنی ہم یہ چیک کریں گے کہ یہ صفت اپنے موصوف کے ساتھ ان 10 چیزوں میں مطابقت رکھتی ہے یا نہیں۔ 10 چیزیں بیک وقت نہیں پائی جاتی، یہ ہر عقل مند جانتا ہے۔ معرفہ نکرہ میں سے ایک ہوگا، مذکر مؤنث میں سے ایک ہوگا، واحد تثنیہ جمع میں سے ایک ہوگا، رفع نصب جر میں سے ایک ہوگا، یعنی ایک وقت میں 4 چیزیں سیم پائی جائیں گی، لیکن 10 چیزوں میں مطابقت چیک کرنی پڑے گی ہمیں۔ تو یوں ہی لکھا ہوتا ہے کتابوں میں 10 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے۔ یہاں پر لکھا ہوتا ہے جی یہ جو صفت سببی ہے یہ اپنے موصوف کے ساتھ 5 چیزوں میں مطابقت لازم کرے گی۔ 5 چیزیں کون سی؟ تعریف و تنکیر اور اعراب۔ ٹھیک ہو گئی؟ یہ آسان سی بات تھی۔ یہ عالم جو ہے وہ اعراب اور معرفہ نکرہ ہونے میں رجل کے ساتھ مطابقت رکھے گا، مذکر مؤنث ہونے اور اللہ پہ رحم کرے واحد تثنیہ جمع ہونے میں یہ مطابقت نہیں رکھ سکے گا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو صفت سببی ہوتی ہے اس صفت کا آگے فاعل ہوتا ہے یا نائب الفاعل ہوتا ہے۔ تو اب اس شبہ فعل نے اس فاعل کے ساتھ مطابقت کرنا یہ ضروری ہوتی ہے۔ یعنی اگر موصوف ہمارا تثنیہ میں ہو، لکھا ہو رجلانی، ٹھیک ہو گیا، آگے عالم ابوہما، تو یہ جو عالم ہے معرفہ نکرہ میں اس کے مطابق آئے گا اور اعراب میں مطابق آئے گا۔ یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہوگا، اس پر بھی یہ نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہوگا، لیکن واحد تثنیہ جمع میں یہ مطابقت نہیں رکھ سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آگے اس کا فاعل ہے، اور شبہ فعل اور فاعل کی مطابقت یہ آپس میں لازم ہوگی، یہ آپس میں لازم ہوگی۔ لازم ہونے کا مطلب سمپل ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر آتا ہے تو اس صیغے نے ہمیشہ 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 واحد کا ہی آنا ہے۔ جیسے جب فاعل اس میں ظاہر آئے تو وحد الفعل ابدا، اسی طرح شبہ فعل بھی واحد ہی آئے گا۔ تو یہ ابو آئے یا یہاں تثنیہ آئے یا جمع آئے، جو بھی آئے، اس صیغے نے واحد کا ہی رہنا ہے۔ تو اس کی یعنی
شبہ فعل اور فاعل کی جو مطابقت ہے وہ لازم ہوتی ہے، لہذا اس کی اس کے ساتھ مطابقت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہو گئی. دوسری بات، واحد تثنیہ جمع کا اعتبار ہو گیا. مذکر مؤنث میں بھی یہی ہوگا کہ یہ جو صیغہ صفت ہے، شبہ فعل ہے، اس نے اپنے فاعل کے ساتھ مطابقت رکھنی ہے تذکیر و تانیث میں، کہ اس کا فاعل اگر مذکر ہوگا تو یہ بھی مذکر آ جائے گا، فاعل مؤنث ہوگا تو یہ بھی مؤنث آ جائے گا. مثال کے طور پر یہی مثال لے لیں، رجلانی عالمۃ امہما. تو عالمۃن جو ہے رجلان کی صفت ہے. ٹھیک ہو گیا. عالمۃن رجلان کی صفت ہے، تو یہ صفت اس لیے مؤنث آئی ہے کہ اس کا جو فاعل ہے وہ امن ہے. تو فاعل جب امن ہے تو وہ اپنے پیچھے شبہ فعل کو بھی تانیث کے صیغے میں قبول کرے گا. تو یہاں پر یہ گفتگو سبق کی تھی. ایک چھوٹا سا نقطہ یا توجہ دلانے والی بات وہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض جگہوں کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ صفت کا صیغہ ہمیشہ مفرد آئے گا. صفت کا صیغہ ہمیشہ مفرد آئے گا. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا یہ مطلب نہیں کہ صفت ہمیشہ مفرد ہی ہوگی، کیونکہ رجل ابوہ عالم یہ موصوف ہے اور یہ جملہ صفت ہے. ابوہ مبتدا، عالم خبر اور رجل کی صفت. لیکن وہ جو جملہ تھا کہ اس کا صفت جو ہے ہمیشہ مفرد آئے گی، وہاں پر یہ مراد نہیں ہے. صفت سببی میں یہ ہے صفت سببی، لیکن یہاں پر یہ موصوف اور یہ جملہ صفت ہے. جو توابع کا بیان ہوتا ہے، توابع کے بیان میں جسے صفت سببی کہا جاتا ہے، وہ اس موصوف کے بعد آنے والا یہ صیغہ صفت ہوتا ہے جو شبہ فعل بن کے اس کو تبعیت قبول کرتا ہے. اس کی میں آسان کرنے کی کوشش کروں تو جہاں یہ کہا گیا کہ صفت کا صیغہ صفت سببی میں ہمیشہ مفرد آئے گا، تو مفرد کا مطلب ہے صیغہ واحد آئے گا. رجل عالم ابوہ، یہ صیغہ یہاں سے تبدیل نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ کنڈیشن آئے تو اس کنڈیشن میں یہ جملہ اسمیہ ہے. وہ جو واحد بتایا گیا ہے وہ اس کا نہیں بتایا گیا، اس والی صفت کا بتایا گیا ہے. یعنی یہ وہ صفت ہے جو اپنے موصوف کے ساتھ 5 چیزوں میں مطابقت رکھے گی. وہ والی صفت سببی میں جو صفت کا صیغہ آئے گا وہ ہمیشہ واحد آئے گا، تثنیہ اور جمع نہیں آ سکے گا. یہ جو جملہ ہے کہ جملہ صفت بنتا ہے، اس میں 5 چیزوں کی مطابقت کی قید نہیں ہے. جملہ مبنی ہوتا ہے، مبنی ہونے کے اعتبار سے یہ اعراب میں مطابقت نہیں لے سکے گا، لہذا یہ محلن ما قبل کا تابع ہوگا. محلن تابع ہوگا تو پھر باقی تبعیتیں بھی خود بخود اس میں آ ہی جائیں گی.